بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 9 چیپٹر 1 کے حوالے سے میں نے کچھ اہم ڈیٹس اور عام نکات کے پوائنٹس بنائے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ لیں اور شروع سے دیکھیں اینڈ تک دیکھ لیں تو آپ کے پیپر کی تیاری اچھی ہو جائے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 کے جو پہلا سبق ہے آپ کے پاکستان کی نظریاتی بنیاد، جس کو نظریاتی اساس بھی کہتے ہیں، تو اس کے اہم جو ٹاپک ہے نظریہ، نظریہ کا سوال بن سکتا ہے نظریے سے کیا مراد ہے، نظریے کی اہمیت، یہ نظریہ کسی فرد قوم کے لیے نظریاتی ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ آپ بک سے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ کیوں ضروری ہے۔ آگے جنگ آزادی 1857 میں شکست کے بعد مسلمانوں کے لیے مشکلات، ان مسلمانوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا تھا جنگ آزادی میں شکست کے بعد۔ اس میں معاشی مشکلات ہیں، معاشی محرومیاں، سب سماجی سیاسی مشکلات ہیں۔ یعنی معاشی وہ ہوتی ہیں جو، یعنی مسلمانوں کے پاس روزگار نہیں تھا، ملازمتیں نہیں تھیں، سیاسی مشکلات تھے، یعنی سیاسی حوالے میں مسلمان سرکاری عہدوں پر نہیں تھے، ہندوؤں کو سرکاری عہدے تو معاشرتی مشکلات تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کے بک میں دی، آپ پوائنٹ بنا کے دیکھ لیں، علیحدہ علیحدہ سوال بن کے آ سکتا ہے۔ آگے ہے نظریہ پاکستان۔ اب نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے ماخذ، کہاں سے نظریہ اخذ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ، نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ پھر قائد اعظم کے افکار یا فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ پھر علامہ اقبال کے افکار اور نظریات۔ تو یہ میں سارے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے تاکہ پریکٹس ہو جائے، آپ کو ہیڈنگ پتہ ہو، ہیڈنگ بنا کے آپ لکھیں، لانگ کوسچن آتے ہیں، شارٹ بھی اس میں سے بن جائیں گے۔ اچھا، سر سید احمد خان اور نظریہ پاکستان۔ اب اس میں سر سید احمد خان کی پیدائش تھی، پھر ان کا جو وفات، یہ 17 اکتوبر 1817 کو ان کی پیدائش، پھر وفات 27 مارچ 1998۔ پھر ان کے طریقے علی گڑھ جائیں، سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے 1864 میں قائم کی۔ پھر انہوں نے محمدن اینگلو اسکول علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا۔ ٹھیک ہے، جو کالج تھا وہ یونیورسٹی بعد میں بن گیا۔ پھر طریقے علی گڑھ کا طریقہ پاکستان سے ساتھ الگ، میں پچھلے ویڈیو میں گیسٹ پیپر میں بتایا تھا کہ طریقے علی گڑھ کے فارغ التحصیل تھے، جو طریقے علی گڑھ انہوں نے شروع کی، وہی بنیاد بنی تھی مسلم لیگ کے قیام کی، جس سے پاکستان بنا۔ آگے پھر یہ آپ نے اس کو واضح کرنا ہے سوال اگر اس طرح کا آ جائے۔ پھر سبق نمبر 2، اس میں زیادہ ڈیٹس بھی ہیں آپ کے، زیادہ امپارٹنٹ بھی ہیں، کیا میں پاکستان، تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے سب سے زیادہ، جو ہسٹری ساری اسی کے اندر ہے۔ اب 1885 میں کانگریس کا قیام ہوا تھا، پھر 1905 میں تقسیم بنگال کا قیام ہوا تھا، مشرقی اور مغربی بنگال، یعنی دو حصوں میں تقسیم کیا تھا بنگال کو، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، لیکن کانگریس سے جیسے مخالفت کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے وسائل کی تقسیم آسان ہو گئی تھی۔ کانگریس کی تقسیم بنگال کی مخالفت اس وجہ سے تھی کیونکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ آپ کی بک میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اب وہاں سے اس کو دیکھ لیں۔ تو ہیڈنگ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے پیپر کی تیاری اچھی ہو جائے، آپ کے ذہن میں ہیڈنگ آ جائیں تو آپ پھر بک سے دیکھ کے اپنی نوٹس بک کے دیکھ سے کر سکیں۔ اچھا، آگے 1905 میں لبرل آزاد خیال پارٹی برطانیہ میں لارڈ جارج کی قیادت میں انتخابات میں کامیابی اور ہندوستان میں اصلاحات کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے، 1905 میں جو برطانیہ میں آزاد خیال پارٹی آئی تھی، اس نے پھر تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا تھا، جو کانگریس کو پسند نہیں آیا تھا۔ 1906 میں شملہ وفد، یعنی شملہ وفد جو تھا وہ 35 رکنی قیادت میں سر آغا خان کی قیادت میں بس رائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی، یہ شملہ وفد کا، شملہ کے مقام پر۔ آگے مطالبات انہوں نے اپنے پیش کیے تھے، آگے مطالبات کیا تھے وہ آپ کو بک سے ملیں گے۔ اب شملہ وفد کی کامیابیاں، یعنی ان کی کامیاب ہوا تھا شملہ وفد، ان کے مطالبات کافی منظور کر لیے گئے تھے۔ اچھا، اب 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا، 30 دسمبر 1906 میں، اس کے نواب مقرر ملک پہلے صدر تھے، اس کے اہم رہنما تھے مولانا ظفر علی خان۔ اب اس کے اہداف کیا تھے؟ اہداف مسلم لیگ کے، وہ اس میں بک میں ہیں۔ اب منٹو مارلے اصلاحات تھی، مسلمانوں کے مطالبات کی منظوری نہیں تھی، مساک لکھنؤ کانگریس کی طرف سے کے مطالبات کی منظوری، اور کانگریس کے مطالبات کی منظوری یہ، لیکن اس کو مسلمانوں کو منٹو مارلے اصلاحات میں مساک لکھنؤ نے بہت فائدہ دیا تھا۔ پھر 1919 میں طریقے خلافت شروع، جو خلافت عثمانیہ یعنی 1299 میں قائم ہوئی، اس کے یعنی 600 سال بعد، 700 سال بعد اس کی مخالفت شروع ہو گئی تھی، جو ترکی پہ پابندیاں لگنا شروع ہوئی۔ پہلے ترکی کی بہت، خلافت عثمانیہ کی وجہ سے ترکی کی دنیا کے بہت سے حصوں پہ حکومت تھی، اور اتحادی فوج سے اس میں اختلاف پیدا ہو گئے، تو وہ ادھر پھر طریقے خلافت ہندوستان میں شروع کی، تو کہ خلافت عثمانیہ کی تقسیم نہ کی جائے۔ اس میں ہندو مسلمانوں دونوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اس میں گاندھی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد طریقے اجازت، یعنی مولانا عبدالکلام آزاد اور عبد الباری نے ہندوستان کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا یہ جنگی سرزمین محفوظ نہیں ہے، تو 18,000 مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، لیکن
وہاں کی حکومت نے مسلمانوں کو نے ملک میں پناہ دینے سے انکار، اس وجہ سے وہ طریقے ہجرت کامیاب نہیں ہوئی تو ان کو دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اچھا، گاندھی کی طریقے خلافت سے علیحدگی اور 1922 میں عدم تعاون کی طریق کا آغاز۔ اب مظاہرہ میں شدت آ گئی تھی تو وہ پھر علاقتیں شروع ہوئی تھی، پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تو طریقے عدم تعاون ختم ہو گئی تھی اور طریقے خلافت بھی کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ اب 1927 میں سائمن کمیشن آیا تھا، جس کا مقصد 1919 میں مانٹیگو چیپل میں سپورٹ کی اصلاحات کو متعارف کرانے کے لیے سائمن کمیشن ہندوستان کے عمل میں آیا۔ ٹھیک ہے، دونوں بڑی جماعتیں کانگریس مسلم کا انہوں نے دونوں بائیکاٹ کر دی، اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے تھے، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا سائمن کمیشن۔ گو سائمن گو کے نعرے بھی لگے تھے۔ اچھا، نہرو رپورٹ 1928۔ اب نہرو رپورٹ 1928 سے کانگریسی مفاد اور مسلم لیگ اراکین کا نہرو رپورٹ کی تجویز ماننے سے انکار، یعنی یہ جو نہرو رپورٹ تھی کانگریس کو فائدہ دے رہی تھی اور مسلم لیگ کے مسلمانوں کے مخالف تھی، تو مسلمانوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ اب 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کی تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا کہ ہم اپنا علیحدہ وطن بنائیں، کیونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ڈیٹیل بک میں آپ پتہ ہے اس کی مزید۔ پھر گول میز کانفرنس 1930 سے 1932 کی 3 اجلاس، جس میں کانگریس نے ایک میں شرکت کی تھی، کانگریس نے مسلم لیگ نے تینوں میں شرکت کی تھی، لیکن یہ کامیابی نہیں مل سکی تھی اس کو، گول میز کانفرنس کو، یہ بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے۔ اچھا، کہ کمیونل ایوارڈ جو تھا یہ برطانوی وزیر منسٹر میکڈونلڈ کی طرف سے پیش کیا گیا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اقلیتوں کو فیض کے انتخابی حلقے بنائے جائیں گے، لیکن وہ مطالبات مسلمانوں نے مسترد کر دی کہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھے۔ اچھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا آپ کا بن کے آ سکتا ہے یہ کیا تھا، اس کی خصوصیات آپ بک سے دیکھ کے کریں گے۔ اچھا، میں اس لیے آپ کو ہیڈنگ میں نے یہ پوائنٹ بنا دیے تاکہ وہ ہیلپ مل سکے۔ اب میں یہاں ڈیٹیل تو نہیں لکھ سکتا تھا کیونکہ اب میں نے آپ کو سجیشن دینی ہے کہ پیپر میں ہیڈنگ آپ کس طرح سوال بن کے آ سکتے ہیں، تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہو جائیں تو ویژول میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک چیز تو آپ کو ایکسپلین نہیں کی جاتی، تو یہ پیپر کی میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں۔ اہم پوائنٹس میں نے اس کی چیپٹر، یہ امپارٹنٹ چیپٹر ہے، اسی میں ہسٹری ہے، آگے اتنے نہیں، آگے صنعت تجارت پاکستان کا مال وقوع ہے، وہ تو آپ وہ تو اتنا آگے وہ اس کے سوال اور طرح کے، ہسٹری اسی کے اندر ہے، ڈیٹس مین اسی کے اندر، اسی پہ پہلے چیپٹر کے اندر ہے۔ اچھا، اب پھر 1937 سے 1939 کانگریسی وزارتوں کی تشکیل۔ اب انتخابات میں کیا تھا، کانگریس کی فتح تھی اور مسلم لیگ کی شکست۔ ٹھیک ہے، یہ 1937 سے 1939 تک جو انتخاب ہوئے تھے وہ غلط طریقے سے ہوئے تھے، کیونکہ مسلمان زیادہ تعداد میں نہیں تھے، تو جو دگانہ انتخابات کا مطالبہ نہیں مانا گیا، اس لیے کانگریس زیادہ کامیاب ہوئی کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی ادھر۔ اب کانگریس پھر جیتے ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، اپنے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے، مسلمانوں کے جذبات کا وندے ماترم ترانہ تھا، مسلمانوں کی تصویر کشی کی گئی اور ہندوستان سے نکالنے کی تائید کی گئی، مسلمانوں پر حملے، مندر اسکیم، واردہ اسکیم، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ آپ ڈیٹیل آپ بک سے اس کی دیکھ لیں۔ کاغذی وزارتوں سے استعفیٰ اور جرمنی جا جن دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو 1939 جرمنی اور برطانیہ کی مین تھے، اور بھی ملک تھے لیکن ان کی مین جنگ تھی، تو برطانیہ حکومت نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ ان کی حمایت کریں، لیکن وہ سمجھتے تھے شاید اب وہ برطانیہ والے کی حمایت کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ برطانوی حکومت نے پھر کانگریس کی مخالفت کی، تو اس لیے کانگریس کو پھر صوبائی وزارتوں سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اچھا، پھر قائد اعظم کا 22 دسمبر 1947 میں یوم نجات منانے کا اعلان، کیونکہ اب وہ صوبائی وزارتوں سے استعفیٰ دینا پڑا، تو قائد اعظم نے فرم کو مسلمانوں کو بولا کہ آپ یوم نجات بنائیں کہ کانگریس خود اب مستعفی ہو رہی ہے۔ اچھا، قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور جو تھی، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی، یہ تو آپ کو آتا ہی ہے، اسی وجہ سے اس کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی، یہ لاہور میں مینار پاکستان میں، اس کو منٹو پارک اس ٹائم کہا جاتا تھا۔ اچھا، پھر آپ کرسپ مشن 1942 میں ہندوستان آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے سفارشات پیش کیے۔ پھر ہندوستان چھوڑو تحریک تھا 1942 میں، کانگریس کا غیر منقسم ہندوستان چھوڑنے کی تاریخ حکومت اور دباؤ ڈالا کہ یہ اب تک تقسیم کرے بغیر ہی چھوڑ دو، یہ چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے فرمایا اس کی مخالفت کی کہ پہلے تقسیم کرو اور چھوڑ دو، کیونکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایسے ہی یہاں سے چلے جائیں اور ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی اور کہا پہلے تقسیم کرو، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ علیحدہ ملک بناؤ، پھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔
اب 1944 میں جناح اور گاندھی کے مذاکرات جو 9 ستمبر 1944 سے 27 ستمبر تک جاری رہے تھے، تو ان میں اختلاف تھے، کیونکہ گاندھی چاہتے تھے ایک متحدہ ہندوستان اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان الگ قوم ہے، علیحدہ ہمارا علیحدہ ملک ہو۔ تو اس لیے مذاکرات جو بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ باقی ڈیٹیل جتنی بھی ہے یہ ساری آپ بک سے دیکھ لیں۔ اچھا، آگے شملہ کانفرنس 1945، یونینسٹ پارٹی کے مطالبے اور قائد اعظم کی مخالفت۔ یہ یونینسٹ پارٹی کی سب نے حمایت کی تھی، لیکن قائد اعظم نے اس سے مخالفت کی کیونکہ مسلمانوں کے یہ مفادات کے خلاف تھی۔ اب شملہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی اسی وجہ سے، جو مسلمانوں کے مفادات کے جداگانہ انتخاب کو مسلمانوں کا مطالبہ کہ مسلمانوں کے علیحدہ انتخاب ہونے چاہیے، وہ نہیں مانا گیا۔ اچھا، انتخابات 1945 اور 1946 مسلم لیگ کی کامیابی۔ اب مسلم لیگ کیا ہوا تھی، اس میں کامیاب ہو گئی تھی، یعنی اس میں اب جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مسلمانوں کو تسلیم کر لیا گیا، تو مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تھی۔ پھر دہلی کنونشن ہوا، یہ مرکزی قانون ساز صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار جو جیتے تھے ان کا کنونشن ہوا۔ مسلم لیگ کی یعنی مسلمان علیحدہ مسلم کے قرارداد کی پاس کی گئی، یعنی مسلم علیحدہ مسلم ریاست۔ پھر کیبنٹ مشن پلان تھا، یعنی برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی تھا، اس نے 3 رکنی وقت کو کیبنٹ مشن کو بھیجا جو 24 مارچ 1940 کو ہندوستان پہنچا۔ اس نے ہندوستان آمد پر مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اب مئی 1943 میں فرمولی کا اعلان کیا کانگریس کے منصوبے قبول کرنے جب مسلم لیگ نے اس کے تفصیلات کا اظہار کیا، لیکن اس کی کچھ شقوں کو منظور کر دیا۔ اب ڈیٹیل میں آپ کو دیا گیا ہوا ہے بک کے اندر، کیونکہ یہ ہسٹری ہوتی ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں آپ خود سے ایڈ نہیں کر سکتے، یہ ہسٹری ہوتی ہے، آپ کو بک سے ہی یاد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، 1946 عبوری حکومت۔ ہندوستان میں ایک عبوری حکومت قائم ہوئی، کانگریس کا مسلمانوں کو عبوری حکومت سے باہر رکھنے کی کوشش کرنا تاہم کامیابی نہ مل سکی، یعنی کانگریس چاہتی کہ مسلمانوں کو عبوری حکومت سے باہر کر دیا۔ عبوری حکومت وہ ہوتی ہے جو وقتی طور پر بنتی ہے، کیونکہ انگریزوں نے فیصلہ کر دیا تھا اب ہندوستان کو ہمیں تقسیم کر دینا ہے، تو انہوں نے عبوری حکومت قائم کی تھی جس میں کچھ ہندو رہنما بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو کانگریس کی یہ چال کامیاب نہیں ہو سکی، جو مسلمانوں کو باہر کرنا چاہتے تھے عبوری حکومت، مسلمان بھی شامل تھے اس میں۔ اچھا، 3 جون 1947 کا منصوبہ، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وزرائے تھا، اس کو وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم جو لارڈ ایٹلی تھا اس نے بھیجا تھا۔ تو اہم دفعات اس کی آگے کیا تھی وہ آپ بک سے دیکھ لیں۔ قانون آزادی ہند 1947، برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی مسودہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا۔ یہ قانون آزادی ہند، یہیں سے پاکستان اور ہندوستان، یہ قانون تھا جو ہندوستان اور پاکستان کے علیحدہ ہونے کا باعث بنا، انگریز یہاں سے چلے گئے۔ یہ 18 جولائی 1947 کو قانون کا نفاذ ہوا، سے 1947 ایکٹ کا نام دیا۔ تاہم یہ دفعہ جو تھی ہندوستان پر، یعنی یہ 15 اگست کو راج ختم ہو جائے گا، یعنی برطانیہ یہاں سے چلا جائے گا، تو یہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں منظور کروا لیا تھا برطانوی حکومت نے، کہ وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے جو مسودہ رکھا تھا اس کو منظور کر لیا گیا، تو 2 ممالک پاکستان اور بھارت قائم ہو جائیں گے 15 اگست تک۔ تو اس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ اب اہم سیاسی رہنماؤں جو تھے پاکستان کی تشکیل میں، ان کے کردار، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، چودھری احمد علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، محترمہ فاطمہ جنہوں نے خواتین کی نمائندگی کی، جنہوں نے قائد اعظم، اور ایس پی سنگھا ایک اقلیتی رہنما، یعنی وہ سکھ تھے اور وہ عیسائیوں کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، یعنی عیسائیوں کی نمائندگی کرتے، تو انہوں نے کہا کہ عیسائی بھی پاکستان کی تحریک میں شامل ہوں گے، اور انہوں نے پھر پاکستان میں یہ اسمبلی کا حصہ بھی رہے، وہ قائد اعظم کو اپنا رہنما مانا۔ تو یہ اہم پوائنٹ تھے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح تیاری کریں، یہ پوائنٹس کو ہیڈنگ کو ذہن میں رکھیں، پھر اپنے لکھیں نوٹس اور ڈیٹس کو یاد کریں، اور اہم شخصیات اور ان کی خدمات کو یاد کریں، تو یہ آپ کے اچھے نمبر آ سکیں گے۔ اس میں سے بہت سا پیپر آنے کا چانسز ہے، کیونکہ مین چیپٹر یہی ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے آپ کا 50 میں سے 15 یا 20 مارکس کا پیپر آ جائے، آبجیکٹیو سبجیکٹیو ملا کے، اور گیسٹ پیپر کا لنک میں نے اس کے نیچے دے دیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔